ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعترته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ابني سيد لعل الله أن يصلح به بين الفئتين العظيمتين المسلمتين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الحسن فله هيبتي وسبتي وأما الحسين فله جرأتي وجودي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. گرامی قدر سامعین محترم اور عزیزان گرامی، ہمارا جو سلسلہ اہل بیت الاطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کا ایک عرصے سے چل رہا ہے، ہم اپنی ترتیب کے مطابق حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ مصلح امت کی سیرت تک پہنچے تھے، اور گزشتہ جمعۃ المبارک کی مجلس میں حضرت سیدنا
امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار اور ان سے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں پر مبنی احادیث پیش کی تھی۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو جہاں اور بہت سارے اعزازات حاصل ہیں، وہاں ایک بڑا اعزاز حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو یہ بھی حاصل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس بیٹے کو، اپنے اس بچے کو جہاں اور بہت ساری محبتیں دیتے تھے، محبت کا اظہار فرماتے تھے، وہاں آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ پر، ناف پر بوسہ بھی دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ایک دن وہ آ رہے تھے تو راستے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا تو دیکھ کر ان کو چپٹ گئے، ان کو ملنے لگے، ان سے محبت کا اظہار کیا اور پھر فرمایا کہ ذرا پیٹ سے کپڑا اٹھاؤ۔ انہوں نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی ناک پر بوسہ دے دیا اور فرمایا میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ میں اس وقت سے، جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا تھا، مجھے اندازہ تھا کہ حضور کو آپ سے کتنی محبت ہے، اور چونکہ حضور علیہ السلام نے اظہار محبت کے لیے آپ کی ناف پر بوسہ دیا تھا تو میں بھی آپ کی ناف پر میں نے بھی بوسہ دیا۔ مختلف طریقوں سے حضور نے ان سے محبت کا اظہار کیا۔ آپ نے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو اپنی حقیقی اولاد اور بیٹے کا درجہ دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اپنا حسین صبت منی، حسین میری اولاد ہیں، ان سے میرا قبیلہ ہے، ان سے میرا تعارف ہے، حسن میری اولاد ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسنین کریمین سے متعلق بہت ساری پیشین گوئیاں بھی فرمائی۔ ایک پیشین گوئی کو یوں فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک موقع ایسا تھا کہ حضرت حسن حضور کو نظر آئے، آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور دیکھ کر آپ نے صحابہ کے سامنے پیشین گوئی فرمائی، فرمانے لگے ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی اولادوں کو سادات کہا جاتا ہے، حضرت فاطمہ کی اولاد کو سادات کہا جاتا ہے۔ یہ سادات تو اصطلاح بعد میں بنی ہے، اور یہ سادات کی اصطلاح بنی کہاں سے ہے، شروع کہاں سے ہے؟ اس حدیث سے شروع ہوئی۔ اس حدیث سے یہ اصطلاح شروع ہوئی کہ آپ نے حضرت حسن کو دیکھ کے فرمایا ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، اور سید عربی میں سردار کو کہتے ہیں، یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے۔
پھر اگلا جملہ ارشاد فرمایا جو حضور کا معجزہ ہے، اللہ کے نبی کے معجزات بہت سارے ہیں، ان معجزات میں سے ایک یہ بھی معجزہ ہے، آپ نے یہ پیشین گوئی فرمائی لعل اللہ ان یصلح بہ بین الفئتین العظیمتین المسلمتین، آپ نے یہ پیشین گوئی بھی ارشاد فرمائی، فرمایا کہ شاید ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں ان کے درمیان اختلاف ہوگا، جھگڑا ہوگا، نزاع ہوگا، اور میرا یہ بیٹا سرداری کا حق ادا کرے گا، یہ میرا بیٹا سردار ہونے کا ثبوت دے گا، اور سردار کون ہوتا ہے جو لڑے ہوئے کو، جو جھگڑنے والوں کو، لڑنے والوں کو آپس میں منا دے، ان میں صلح کروا دے، اختلاف ختم کر دے، اس کو سردار کہا کرتے ہیں۔ فرمایا یہ سچا سردار ہے میرا بیٹا۔ ایک تو حضور نے حضرت حسن کو اپنا بیٹا فرمایا، یہ میرا بیٹا سردار ہے، میرا بیٹا ہے، سردار ہے، اور دوسرا یہ پیشین گوئی فرمائی لعل اللہ ان یصلح بہ بین الفئتین العظیمتین المسلمتین، شاید کہ اللہ ان کے ساتھ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائیں گے۔ میں آگے چل کے عرض کروں گا، حضور نے یہ پیشین گوئی ارشاد فرمائی، اور سن 41 ہجری میں اللہ کے نبی کی گئی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی، یہ حضور کا معجزہ ہے۔ اور پھر وقت آیا کہ جب مسلمان دو جماعتوں میں تقسیم تھے، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو جماعتیں الگ الگ ہو گئی، اور حضرت معاویہ کا کچھ ملک کے اسلامی مملکت کے کچھ صوبوں پر ان کی حکومت تھی، شام میں ان کی حکومت تھی، اور دوسرے بڑے حصے پر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور خلافت راشدہ اور حکومت تھی۔ مدینہ میں ان کی حکومت تھی، مکہ میں ان کی خلافت تھی، کوفہ میں ان کی خلافت تھی، بصرہ میں ان کی خلافت تھی۔ تو حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے، 6 مہینے تک وہ خلیفہ رہے، اور پھر 6 مہینوں کے بعد انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مذاکرات کیے، اور مذاکرات کے نتیجے میں یہ کہہ کر خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں، اگر تو میں خلافت کا، اگر تو خلافت کے اہل امیر معاویہ ہے تو خلافت میں امیر معاویہ کو دے رہا ہوں، اور اگر خلافت کا اہل اور مستحق میں حسن بن علی ہوں تو میں اپنا یہ حق حضرت معاویہ کو دے رہا ہوں۔ اور پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اعلانیہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، اور بیعت فرما کر ان کو اپنا امیر المؤمنین اور امام بنایا۔ تو 2 پیشین گوئیاں میرے نبی کی پوری ہوئی، 2 پیشین گوئیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہو گئی۔ ایک پیشین گوئی میرے آقا کی یہ پوری ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے آج سے 35-36 سال پہلے یہ جو بشارت دی تھی کہ ایک وقت آئے گا مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتیں، ان کا آپس میں اختلاف ہوگا، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور ان کے درمیان صلح کروائے گا۔ صلح ہو گئی، اور حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، حضرت حسین نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت فرما لی۔ ایک تو پیشین گوئی پوری ہوئی، حضور کا معجزہ ظاہر ہوا، میرے نبی کے وصال کے
تقریباً 30 سال بعد یہ معجزہ پورا ہو گیا۔ اور دوسری، میرے نبی نے فرمایا تھا خلافت میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی، میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی۔ علماء کہتے ہیں اللہ کے نبی کے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ خلافت راشدہ کا عرصہ وہ 30 سال کا ہوگا، پھر اس کے بعد اسلامی بادشاہت شروع ہوگی۔ اللہ کے نبی نے یہ بات اپنی حیات طیبہ میں ارشاد فرمائی تھی کہ خلافت 30 سال ہوگی، اور یہ 30 سالہ خلافت مکمل ہوتی ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کی دستبرداری پر خلافت 30 سال مکمل ہوتی ہے، جو کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہوا ہے ربیع الاول 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو، اور حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ خلافت سے دستبردار ہوئے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی 25 ربیع الاول سن 41 ہجری میں، 25 ربیع الاول سن 41 ہجری، اور وہ 11 ہجری 41 میں سے آپ 11 نکال لیں تو 30 سال بچتے ہیں۔ تو میرے نبی کی پیشین گوئی ایک تو یہ پوری ہوئی کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن میں حضرت علی کی فوجوں میں حضرت حسن نے صلح کروا دی، اور جب صلح کروائی تو ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ 70,000 لوگ یا اس سے زیادہ لوگ کل قیامت کے دن اللہ کی دربار میں پیش ہوں، اور ان کے منہوں سے خون بہ رہا ہو، اور وہ آپس کی جنگوں کی وجہ سے شہید ہو جائیں، اور وہ اپنا خون لے کر اللہ کے دربار میں شکایت کرتے۔ مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، اس لیے میں مسلمانوں کے درمیان خون ریزی نہیں کروانا چاہتا، مسلمان کی تلوار مسلمان پر نہیں چلوانا چاہتا، میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ ہو گیا خلافت سے دستبردار۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ پیشین گوئی پوری ہو گئی، اور خلافت کی پیشین گوئی بھی پوری ہو گئی۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں خلافت راشدہ میں پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ ان کی خلافت کے لیے حضور علیہ السلام نے خود اشارے فرمائے تھے، ان کو اپنے مصلی پہ خود کھڑا کیا تھا، اعلان کیا تھا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اور حضور علیہ السلام کی موجودگی میں حضرت ابو بکر نے 17 نمازیں حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کر صحابہ کو پڑھائی، اور سب نے یہ نمازیں حضرت ابو بکر کی اقتداء میں ادا فرمائی۔ ایک بھی صحابی ایسا نہیں تھا جس نے حضرت ابو بکر کی اقتداء میں نماز ادا کرنے سے انکار کیا ہو۔ 17 نمازیں، اور ان 17 نمازوں میں ایک نماز بھی ایسی نہیں ہے جو کسی اور صحابی نے پڑھائی ہو، ہر نماز حضور نے ابو بکر سے پڑھوائی۔ یہی وجہ ہے جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے وصال کے بعد ان کی بیعت ہونے لگی خلافت کے لیے، تو حضرت علی نے یہ اعلان فرمایا کہ ابو بکر کو حضور ہمارے دین کا امام بنا گئے، ہم انہیں اپنی دنیا کا بھی امام بناتے ہیں۔ جس کو نبی نے ہمارے دین کی امامت کے لیے منتخب کیا ہے، میں علی اسی کو اپنی دنیا کی امامت، خلافت، حکومت کے لیے منتخب کرتا ہوں، اور حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر دوسرا
خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، جنہیں حضرت ابو بکر نے خلیفہ نامزد کیا تھا۔ پھر تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ہیں، جنہیں حضرت عمر کی بنائی ہوئی کمیٹی نے خلیفہ نامزد کیا تھا۔ اور چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے ہاتھ پر صحابہ اور تابعین نے بیعت کر کے انہیں خلیفہ بنایا۔ اور حضرت 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی، 30 سال پورے ہو گئے۔ اللہ کے نبی کے آخری ایام تھے، حضور دنیا سے جانے والے تھے۔ بعد میں پوچھتے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے تھے۔ سیدہ فاطمہ اپنے ان 2 بیٹوں کو لے کر آئی، اپنے ان 2 صاحبزادوں کو لے کر آئی اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ یہ آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے نواسے ہیں، مرنے سے آپ انہیں کچھ عطا فرما دیں، کوئی چیز انہیں دے دیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 چیزیں میں حسن کو دے رہا ہوں، 2 چیزیں حسین کو دے رہا ہوں۔ حضور نے 2 چیزیں حضرت حسن کو عطا کی، 2 چیزیں حضرت حسین کو عطا کی۔ ہمارا ایمان ہے۔ فرمایا اما الحسن فلہ ہیبتی وسعدتی، حضرت حسن کے لیے تو میری ہیبت، روب، جلال اور میری سرداری ہے۔ فرمایا میں ہیبت والا ہوں، دنیا کے بادشاہ مجھ سے کپ کپ آتے ہیں، لرزتے ہیں، ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، کوئی میری چہرے پر نظر جما کر دیکھ نہیں سکتا۔ حضور کی اتنی ہیبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا روب اور اتنا جلال اور جمال تھا، میری وہ ہیبت حسن کو ملے گی۔ حضور کائنات کے سردار تھے، فرمایا میری یہ سرداری حسن کو ملے گی۔ اما الحسن فلہ ہیبتی وسعدتی، حسن کو میری ہیبت اور میری سرداری ملے گی۔ وَأَمَّا الْحُسَيْنِ فَلَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي، 2 چیزیں حسین کو دے رہا ہوں۔ اما الحسین، حسین کو کیا ملے گا؟ اما الحسین فَلَهُ جُرْأَتِي، میری جرت، میری شجاعت، میری بہادری وہ حسین کو ملے گی۔ میری جود، میری سخاوت، میری فیاضی سیدنا حسین کو ملے گی۔ مل گئی، حسن کو ہیبت اور سرداری ملی، اور حسین کو پیغمبر کی جرت اور سخاوت ملی۔ حضور نے عطا کی، اللہ نے عطا کی، حضور سے دلوائی۔ اور پچھلے جمعے میں بیان کر چکا ہوں، حضور کی شکل بھی ان دونوں نواسوں میں اللہ نے تقسیم کر دی، سینے سے لے کر سر تک حضرت حسن حضور کی ہم شکل ہے، سینے سے نیچے پاؤں تک حضرت حسین حضور کی ہم شکل ہے۔ اوصاف نبوی بھی دونوں میں تقسیم ہو گئی، شباہت نبوی بھی دونوں میں تقسیم ہو گئی، پیغمبر کی صورت بھی دونوں میں تقسیم ہو گئی، پیغمبر کی سیرت بھی دونوں میں تقسیم ہو گئی۔ آدھی سیرت حسن کو مل گئی، آدھی سیرت حسین کو مل گئی، آدھی صورت حسن کو مل گئی، آدھی صورت حسین کو مل گئی۔ واہ واہ واہ، کیا اللہ نے ان کو نوازا ہے، صورت بھی آدھی آدھی دے دی، سیرت بھی آدھی آدھی دے دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، حضرت حسن ابھی بچے تھے،
حسین تو ان سے بھی 1 سال چھوٹے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑا پیار کرتے تھے، تمام آل بیت سے پیار کرتے تھے۔ اعلان کیا حضرت ابو بکر صدیق نے ان اصل قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من ان اصل قرابتی، میں اپنے رشتہ داروں کا خیال کروں، میں اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کروں، اس سے مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں حضور کے اہل بیت کا حق ادا کروں، اللہ کے نبی کے قرابت دار اور اہل بیت کا کے ساتھ صلہ رحمی کروں، ان کا میں حق ادا کروں۔ اللہ اکبر، بے حد محبت ہے، بے حد پیار ہے۔ اور یاد رکھو ابو بکر تو حضور کے ثانی ہیں، قرآن نے کہا ثانیۃ نہیں، ہر کام میں اول حضور ہیں، ثانی صدیق ہے، ہر کام۔ لفظ ثانی اثنین اللہ نے بول کر یہ بتلا دیا کہ ہر اچھی وصف میں اول حضور ہے، ثانی ابو بکر ہے۔ اعلان کر سورہ توبہ میں إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، جو کام حضور نے کیے وہ کام صدیق نے کیے، جیسے حضور نے کیے ویسے صدیق نے کیے۔ ایک دن نماز پڑھا کر حضرت ابو بکر صدیق مسجد نبوی سے نکلے، حضرت علی بھی ساتھ تھے، دیکھا حسن دوسری طرف سے آ رہے، حضرت حسن بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، معصوم بچے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پکڑ لیا، اور جیسے حضور انہیں اپنے کندھے پہ بٹھاتے تھے، ابو بکر نے بھی اپنے کندھے پہ بٹھا لیا۔ یہ دوش ہے، یہ سوار دوش نبی بھی ہیں، یہ سوار دوش صدیق بھی ہے، یہ حضور کے کندھوں کے سوار بھی ہے، یہ صدیق کے کندھوں کے سوار بھی ہیں، حضور بھی ان کی سواری بنے۔ دیکھ کے کہنے والے نے کہا کتنی بہترین سوار ہے، کتنی بہترین سواری ہے، حضور نے فرمایا تو سوار بھی تو کتنا بہترین ہے۔ تو جیسے حضور حضرت حسن کی سواری بنے، ایسے صدیق حضرت حسن کی سواری بنے، وہ سواری اول، یہ سواری ثانی، سوار وہاں بھی حسن ہے، سوار یہاں بھی حسن ہے۔ حضرت علی ساتھ ہیں، کندھے پہ بٹھا لیا، اور پھر شعر پڑھا بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ لَيْسَ بِشَبِيهٍ بِعَلِيٍّ، بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ لَيْسَ بِشَبِيهٍ بِعَلِيٍّ، میرا ابا قربان ہو حسن پر۔ واہ واہ، ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں؟ بی ابی، میرا ابا قربان ہو جائے حضرت حسن پر۔ اتنا پیار ہے، وہ اپنے والدین کو حسن پہ قربان کر رہے ہیں۔ اور آج کا چوڑا بنگی میراثی کہتا ہے ابو بکر نے بی بی فاطمہ کا حق کھایا تھا، شرم نہیں آتی کہتے ہوئے؟ ابو بکر کہہ رہے ہیں بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ، میرا باپ قربان ہو جائے، یہ بچہ علی تمہاری شکل نہیں، یہ بچہ حسن میرے آقا نبی کریم کی شکل ہے۔ بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ، یہ نبی کی ہم شکل ہے۔ لَيْسَ بِشَبِيهٍ بِعَلِيٍّ، یہ حضرت علی کی شکل نہیں۔ علی ساتھ ہیں، راوی کہتا ہے وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، حضرت علی یہ سن بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، حضرت علی ہنس رہے ہیں۔ بات ٹھیک کہتے ہو، بیٹا میرا ہے لیکن شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عمر کا دور آ گیا،
اور آپ کے علم میں ہے کہ حضرت حسن کی بہن حضرت فاطمہ کی لخت جگر حضرت سیدنا علی کی صاحبزادی بنت رسول اللہ کی نواسی سیدہ ام کلثوم، سب کہہ دو رضی اللہ عنہا، ان کا نکاح حضرت عمر سے ہوا۔ حضرت عمر نے کہا علی میرا جی چاہتا ہے کہ مجھے بھی اہل بیت سے رشتہ داری کا شرط مل جائے، میرا رشتہ بھی نبی کے خاندان میں جڑ جائے، قیامت کے دن میں بھی اہل بیت کا حصہ بن جاؤں۔ حضرت علی نے قبول فرمایا۔ حضرت علی نے اپنی لخت جگر سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے کیا۔ عمر مراد نبی ہیں، داماد علی ہیں، یہ نہ بھولا کرو۔ رشتے دشمنوں کو نہیں دیا جاتے، رشتے غاصبوں کو نہیں دیے جاتے، رشتے گھر جلانے والوں کو نہیں دیے جاتے۔ اور علی پہ کسی کا زور جبر بھی نہیں چلتا تھا۔ یہ تو وہ علی ہیں کہ جب یہ شہید ہو گئے، میں آگے چل کے عرض کروں گا، ان کی شہادت پر حضرت حسن نے خطبہ دیا تھا، فرمایا تھا لوگوں میرا ابا علی وہ ہے جس کے ہاتھ میں پیغمبر تلوار دیتے تھے، اور علی جب جا کر لڑتے تھے کفار سے، جبریل ان کے دائیں ہوتے تھے، میکائیل ان کے بائیں ہوتے تھے، اللہ کی ان کے ساتھ نصرت اور مدد ہوتی تھی۔ علی اکیلے جا کر خیبر کو فتح نہیں کرتے تھے، علی جب جاتے تھے تو جبریل دائیں لڑتے تھے، میکائیل بائیں لڑتے تھے، پیغمبر کی تلوار ہاتھ میں ہوتی تھی، اور اللہ کے نبی کی تلوار لے کر جب علی شیر خدا لڑتے تھے تو اللہ کی مدد اترتی تھی۔ یہ وہ علی ہیں، آگے تشریف، یہ وہ علی شیر خدا ہیں، ان پر کسی کا جبر نہیں چل سکتا، کسی کا زور نہیں چل سکتا۔ خوشی سے رشتہ کیا، اپنی رضا سے کیا، حضرت عمر کو داماد بنایا۔ حضرت ام کلثوم حضرت عمر کی اہلیہ، زہرا کی لخت جگر، نور نظر، پیاری بیٹی۔ حضرت عمر بڑا خیال رکھتے تھے حضرت ام کلثوم کا، لیکن عمر کی عدالت وہ سب کے لیے تھی، انصاف سب کے لیے تھا۔ ایک مرتبہ خوشبو آ گئی غنیمت میں، حضرت عمر پریشان تھے، اس کو کیسے تقسیم کروں؟ خوشبو تو بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے۔ حضرت ام کلثوم نے فرمایا امیر المومنین کیوں پریشان ہوتے؟ مجھے لالے میں تقسیم کر دیتی ہوں، اس سے بنا دیتی ہوں، شیشیوں میں ڈال دیتی ہوں۔ فرمایا تمہاری خدمت تو اپنی جگہ، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے جب تم خوشبو برتنوں میں ڈالو گی تو جو ہاتھ پہ خوشبو لگے گی وہ تم اپنے جسم پہ لگا لو گی۔ عمر نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کا مال اتنا بھی عمر کے گھر میں استعمال ہو، عمر نہیں چاہتا کہ اتنا بھی مال عمر کے گھر میں استعمال ہو۔ آج لاؤ نا نظام عمر، اس لیے تو آج شیطان کو عمر کے نظام سے تکلیف ہے، عمر کے نام سے تکلیف ہے، عمر کے کام سے تکلیف ہے۔ عمر کی دشمنی میں امریکہ اور ایران اکٹھے ہو جاتے ہیں، نہ امریکہ کو عمر قبول ہے، نہ ایران کو عمر قبول ہے، نہ امریکہ کی نسل کو عمر قبول ہے، نہ ایران کی نسل کو عمر قبول ہے۔ گالیاں بکتے ہو عمر کو، کس کو گالیاں بکتے ہو؟ حسنین کے سالے کو گالیاں بکتے ہو، علی کے داماد کو گالیاں بکتے ہو۔ روایات میں آتا ہے حضرت حسن اپنی بہن کے گھر آتے جاتے تھے، بلکہ امت کے فقہا نے ایک مسئلہ حضرت حسن سے لیا،
اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت حسن جب حضرت عمر کے گھر آتے تھے، اپنے بہنوئی کے گھر آتے تھے، حضرت ام کلثوم اپنی بہن کے گھر آتے تھے، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا، آجو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ حضرت ام کلثوم کنگھا کر رہی ہوتی، اپنے سر پر کنگھا کر رہی ہوتی، اور حسن چلے جاتے تھے۔ فقہا نے کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی بہن اور اپنی محرم خاتون کے سر کے بال دیکھنا جائز ہے۔ اگر خاتون کے سر کے بال باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے، ماموں کے سامنے، چچا کے سامنے، محارم کے سامنے کھل جائیں تو اس کی گنجائش ہے، جسم کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ امت نے لیا حضرت حسن کے اپنی بہن ام کلثوم زوجہ فاروق کے گھر اس وقت جانے سے جب وہ سر پہ کنگھا کر رہی ہوتی۔ یہ مسئلہ وہاں سے لیا امت نے، فقہائے کرام نے، گھر میں آنا جانا تھا۔ ایک دفعہ غنیمتیں آئیں، یمن کے علاقے فتح ہوئے، غنیمتیں آئیں، کپڑے تھے، چادریں تھیں، حضرت عمر نے تقسیم کروا دی، پوشاک تھے، تقسیم ہو گئے، لیکن یہ سارے بڑے سائز کے تھے، بڑی عمر کے لوگوں میں تقسیم ہوئے۔ جب تقسیم ہو گئے تو دیکھا نبی کے نواسے ہیں حسنین کریمین، ان کے سائز کا کوئی سوٹ نہیں، ان کے سائز کا کوئی پوشاک نہیں، ان کو تو کچھ نہیں ملا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے گورنر یمن کو خط لکھا، پیغام بھیجا، جلدی کرو، چھوٹے سائز کے، اسمال سائز کی پوشاکیں، سوٹ سلوا کر حسنین کریمین کے لیے بھیجو تاکہ میں انہیں پہنا سکوں۔ حضرت عمر کے حکم پر یمن کے گورنر نے 2 سوٹ 2 پوشاک سلوا کر مدینہ بھیجے، گویا حسنین کریمین کے لیے حضرت عمر نے 2 سوٹ امپورٹ کیے، درآمد کیے، منگوائے، اور حضرت حسن نے حسنین کریمین کو وہ سوٹ دے کر کہا ذرا ان کو پہن کے مجھے دکھاؤ۔ اگلا جمعہ تھا یا جو بھی جمعہ تھا، یہ وہ سوٹ پہن کر حضرت عمر کے سامنے آئے۔ عمر نے انہیں نئے سوٹوں میں ملبوس دیکھا تو پکار اٹھے، الآن طابت بہ نفسی، اب عمر کا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ حسنین کے جسموں پر نئے سوٹ دیکھ کر عمر کا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ الآن طابت بہ نفسی، یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتاتے، حضرت حسن تو بالکل نہیں بتاتے۔ ماتم بھی صرف حسین کا ہے، جلوس بھی صرف حضرت حسین کا ہے۔ بابا حضرت حسن کا ماتم کیوں نہیں؟ اگر ماتم عبادت ہے تو حضرت حسن کا کیوں نہیں؟ ان کے نام کا جلوس کیوں نہیں؟ وہ تو بڑے ہیں حضرت حسین سے، وہ بھی شہید ہیں، وہ بھی شہید ہیں، اور دونوں کو شہادت اللہ کے نبی نے دونوں کی شہادت کا اعلان کر کے انہیں جنت کے جوانوں کا سردار قرار دیا۔ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو کبھی آپ نے سوچا، پوچھو نا، حضرت حسن کی شہادت پہ ماتم کیوں نہیں؟ ان کے نام کا جلوس کیوں نہیں؟ معلوم ہوتا ہے تمہارا کوئی اور مقصد ہے، تمہیں اہل بیت سے کوئی محبت نہیں، کوئی محبت نہیں تمہیں، ورنہ حسن سے بھی ہوتی۔ حسن سے اس لیے ناراضگی ہے کہ انہوں نے اپنے نانا کی پیشین گوئی پوری کر کے حضرت معاویہ سے صلح کی، اس لیے ان کے نام کی کوئی جلوس نہیں، کوئی مجلس نہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے دور میں جوان ہوئے ہیں، حضور کے زمانے میں بچے ہیں، ابو بکر کے زمانے میں بچے ہیں،
اور میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت صحیح قول کے مطابق 3 ہجری میں ہوئی۔ گویا کہ جب حضور علیہ السلام رمضان المبارک 3 ہجری میں حضرت حسن پیدا ہوئے، گویا کہ حضور جب دنیا سے جا رہے ہیں تو حضرت حسن کی عمر صرف 7 سال ہے، اور جب حضرت ابو بکر دنیا سے جا رہے ہیں تو حضرت حسن کی عمر صرف 9 سال ہے، اور حضرت حسین کی عمر صرف 8 سال ہے۔ اور جب حضرت عمر شہید ہو رہے ہیں تو اب حضرت حسن کی عمر 19 سال ہے۔ جوان ہوئے حضرت عمر کے زمانے میں، حسنین کریمین مفخمین شہیدین۔ اور یاد رکھو عمر کا دور وہ دور تھا جہاں پیغمبر کے اہل بیت کی بھی خدمت ہوتی تھی، پیغمبر کے صحابہ کی بھی خدمت ہوتی تھی۔ ان کا خرچہ خلافت کے ذمہ تھا، امیر المؤمنین کے ذمہ تھا، بیت المال میں سے دیا جاتا تھا۔ درجات کے مطابق وظائف مقرر کیے فاروق اعظم نے۔ سب سے اونچا درجہ تو اہل بیت اطہار میں سے ازواج مطہرات کا ہے۔ حضرت عمر نے ہر زوجہ رسول، ہر اہلیہ پیغمبر، ہر ام المؤمنین کے لیے 12,000 درہم وظیفہ مقرر کیا۔ ان کو سالانہ 12,000 درہم ملے گا۔ امی عائشہ کو 12,000 درہم ملا کرتے تھے، سیدہ حفصہ کو 12,000 درہم ملا کرتے تھے، حضرت سودا کو 12,000 درہم ملا کرتے تھے، تمام ازواج مطہرات کو 12,000 درہم حضرت عمر دیا کرتے تھے۔ یہ خلافت راشدہ۔ بدری صحابہ میں سب سے اونچا طبقہ یاد رکھو ان صحابہ کا ہے، وہ 313 صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے تھے، ان کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان بدری صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا تھا اعملوا ما شئتم ان اللہ قد اطلع علیکم وقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ اللہ نے نظر رحمت کی پیغمبر کے ان بدری صحابہ پر اور یہ اعلان کر دیا اے جاؤ بدریو، جیسے زندگی چاہو گزارو، میں نے تمہیں معاف کر دیا، انی قد غفرت لکم۔ یہ تو ایسے اونچے صحابہ ہیں بدری جن کی مدد کو آسمان سے فرشتے اترے، 3,000 یا 5,000 فرشتوں کا نزول ہوا۔ قرآن کہتا ہے فرشتے اترے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ پہلے 1000 اترے، پھر مزید ان صحابہ کی دل جوئی کے لیے 2,000 فرشتے اللہ نے پھر اتار دیے تھے۔ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ۔ کافی نہیں ہے کہ 3,000 فرشتے میں اتاروں جو نشانے لگا کے تمہارے دشمنوں کو مارے، تمہارے دشمنوں کو جہنم رسید کریں۔ اور اگر کوئی موقع آ گئی مشرکین کے پاس تو تم پریشان نہ ہونا، اللہ کہتے ہیں تم صبر کرنا، تقوی اختیار کرنا۔ ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم۔ اب میں 5,000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ بدری صحابہ میں سب سے اونچے درجے کے حضرت عمر نے ان کا وظیفہ مقرر کیا۔ ہر بدری صحابی کا وظیفہ 5,000 درہم۔ لیکن توجہ کرو، حضرت علی بدری ہیں، وہ یہ بدری صاحب ہیں، ان کا وظیفہ 5,000 تھا، لیکن حسن حسین تو بچے ہیں، ان کا درجہ
یہ تو بدر کے شرکاء میں نہیں بچے ہیں، اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب غزوہ بدر ہوا تھا۔ غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا اور حضرت حسن کی ولادت 3 ہجری میں ہوئی، بلکہ بدر سے واپسی پر حضرت علی کی شادی ہوئی۔ ابھی تو علی کی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن حضرت عمر نے اعلان کیا کہ جو نسبت حسن کو حاصل ہے، جو نسبت حسین کو حاصل ہے، وہ نسبت بھی کوئی چھوٹی نہیں ہے، لہذا حسن کا وظیفہ وہ بھی بدری صحابہ کے برابر ہوگا، ان بیٹوں کا وظیفہ وہ بھی باپ کے برابر ہوگا۔ جتنا وظیفہ حضرت علی کو حضرت عمر دیا کرتے تھے، اتنا وظیفہ حضرت عمر حسن کو دیتے تھے، اتنا وظیفہ حضرت عمر حسین کو دیتے تھے۔ ان کے وظیفے تھے، حضرت عمر نے ان کا اونچے درجے کا وظیفہ مقرر کیا۔ ایران فتح ہوا حضرت عمر کے دور میں، سپر طاقت ٹوٹ گئی، آج تک ایرانی یہ دانت کھٹے ہیں، اس غم کو نہیں بھولے۔ میرے پاس ایک ایرانی عالم آئے، ایران سے آئے کچھ عرصہ پہلے، وہ حضرت درخواست دی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تلمیذ رشید ہے، ایران میں رہتے ہیں، تو وہ حضرت کے مدرسے آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت سے ہم نے تفسیر پڑھی، حضرت کے کسی شاگرد کے پاس مجھے لے جاؤ جو تفسیر پڑھاتا ہو۔ تو ان دنوں ہمارا دورہ تفسیر چل رہا تھا، تو حضرت کے صاحبزادے مولانا خلیل الرحمان درخواستی انہیں میرے پاس لیا، میں نے ان سے حال احوال پوچھا تو انہوں نے عجیب بات بتائی، کہنے لگے آج بھی ایرانی یہ نہیں کہتے کہ ایران کو مسلمانوں نے فتح کیا تھا، آج بھی وہ کہتے ہیں ایران کو عربوں نے فتح کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ ہمیں کوئی فتح نہیں کر سکتا، تو یہ ان کے لیے بڑی بے عزتی کی بات تھی کہ حضرت عمر نے ایران کی آتش پرست حکومت کو توڑا اور وہاں اسلام کا جھنڈا گاڑا اور آتش کدے ایران کو بجھایا اور ظلم و استبداد کا خاتمہ کر کے عدل فاروقی کا راج وہاں پر چلا دیا، نافذ کر دیا۔ اس لیے ایرانی نسل آج تک عمر کو بھونکتی ہے کتے کی طرح، برا بلا کہتی۔ دنیا میں 2 ہی بڑی طاقتیں تھیں اس زمانے میں، جیسے آج امریکہ اور چائنا ہے، اس زمانے میں 2 ہی طاقتیں تھیں، ایک روم ایک ایران۔ روم ایران یہ سپر طاقتیں تھیں اس زمانے کی۔ فاروق اعظم نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر تلے دونوں حکومتوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ روم میں بھی اسلام کا جھنڈا لہرایا، ایران میں بھی اسلام کا جھنڈا لہرایا، اور ایران جب ٹوٹا وہاں سے غنیمتیں آنا شروع ہوئی، حضرت عمر کے دور سے آنا شروع ہوئی، حضرت عثمان کے دور تک ایران فتح ہوتا رہا۔ قادسیہ کی بڑی جنگ ہوئی، بڑا خون ریز مارکا ہے، قادسیہ کی مشہور جنگ ہے، 1 لاکھ ایرانی لشکر کا مقابلہ چند صحابہ نے کیا تھا، چند صحابہ نے 1 لاکھ کے لشکر کا مقابلہ، اور 1 لاکھ ان کے پیچھے اور فوج تھی۔ وہاں سے غنیمتیں آئیں، بڑا مال آیا، بڑی دولت آئی۔ عمر دولت گھر نہیں رکھتے تھے، مسلمانوں میں تقسیم کرتے تھے۔ عمر نے رعایا کو بھکاری نہیں بنایا تھا، ان کو مجاہد رکھا، ان سے کہا تم جہاد کرو، خدمت میں کروں گا۔ آج تو حکومتیں دیتی نہیں، جتنا دیتی ہیں اسے 4 گنا زیادہ لیتی ہیں، اور قوم کو بھکاری بنا دیا ہے، بھیک مانگے قوم، مرد تو مرد، عورتیں بھیک مانگے۔ یہ کیا ہے؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام۔ مرد بدھو گھر بیٹھے ہیں، عورتیں لائن میں لگ کر بھیک مانگ رہی ہیں حکومت سے، خیرات چل رہی ہے جیسے ان کے باپ کا پیسہ ہو، 3000 مل رہا ہے ماہانہ،
جی 3 مہینوں کا اکٹھے 9000 ملے گا، 4 مہینے کا 12000 ملے گا۔ شرفاء کی عورتیں، خواتین لائنوں میں لگی ہوئی ہیں۔ تمہیں کس نے یہ پالیسیاں دی کہ قوم کو بھکاری بناؤ اور قرضے لے کر اور پھر ٹیکس پہ ٹیکس لگاؤ اور بجلی مہنگی کر دو اور گیس رنقا کر دو؟ 32 سال بعد ہمارے جامعہ سے گیس ختم ہو گیا۔ اب ہم نے پھر جامعہ کے طلباء کے لیے کھانا لکڑی پہ بنانا شروع کر دیا، گیس ہوتا ہی نہیں۔ 32 سال پہلے سوئی گیس آیا تھا۔ جب شیر آباد میں آیا تو یہاں کے MNA نے ہمارے ہاں نہیں آنے دیا۔ ایک عالم دین، مرد مجاہد، قومی اسمبلی کے رکن تھے، اللہ ان کے درجے بلند کرے، وہ شہید دنیا سے چلے گئے۔ وہ مجھے ملنے آئے، میں نے ان سے کہا، انہوں نے جاتے ہی آرڈر کروائے اور مین لائن سے ہمیں کنیکشن ملا 32 سال پہلے۔ اب وہ گیس ختم ہو گئی، ہے ہی نہیں گیس، اب لکڑی پہ کھانا بن رہا ہے۔ فاروق اعظم کا وہ دور حکومت ہے جس کو آپ فلاحی دور کہہ سکتے ہیں، رفاہی دور کہہ سکتے ہیں۔ وہ فلاحی ریاست تھی، بھکاری ریاست نہیں تھی۔ آج ہم نے تو اپنی ریاست کو بھکاری بنا دیا ہے۔ فلاحی ریاست، معیشت مستحکم۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس غنیمتیں آئیں، تقسیم کرنی تھی۔ حضرت فاروق اعظم کے مشیر علی المرتضیٰ تھے، یاد رکھو۔ وزیر و مشیر علی عمر کے کون تھے؟ سارے بولو، علی تھے۔ جو عام فیصلہ ہوتا حضرت عمر کہتے بلاؤ علی کو فیصلہ کرے، علی فیصلے کرتے۔ اور یہ جملہ حضرت عمر کا مشہور ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی مقدمہ آئے اور اس کے لیے ابو تراب جیسا فیصل نہ ہو۔ علی فیصلہ کرنے والے موجود ہیں، ہر مشکل سے مشکل مقدمے کا فیصلہ علی کریں گے۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے جلدی میں ایک فیصلہ کر دیا۔ عورت آئی، اس نے کہا مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے سزا دیں۔ پاک دور تھا، گناہ کرتے نہیں تھے لوگ، ہو جاتا تھا، دل کے صاف تھے، اقرار جرم کر کے سزا لے لیتے تھے تاکہ جہنم کی سزا سے بچ گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا اس کو کوڑے لگا دو۔ حضرت علی بیٹھے تھے، کہا عمر کیا کر رہے ہیں؟ اس سے پوچھو تو صحیح، یہ حملہ ہو رہا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا حمل ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا جاؤ بچہ جن کے آؤ۔ اور پھر فرمایا لولا علی لہلک عمر، علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ لولا علی لہلک عمر، علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ کتنا پیار ہے۔ غنیمتیں آئیں، علی سے مشورہ کیا، علی کیا کریں، کتنی کتنی دے، کیسے تقسیم کریں؟ حضرت علی نے فرمایا میرا خیال یہ ہے ہاتھ کی ہتھیلیاں بھر بھر کے دیتے جائیں، سونا چاندی ہاتھ کی ہتھیلیاں بھر بھر کر دیں۔ بابا ہم آپ کو تولا نہیں دے سکتے، کتنی بچیوں کے ہاتھ پیلے نہیں ہوئے، شادی کے انتظار میں ہیں، سونا نہیں تھا بھائی، یہ پنکھے چلاؤ کہاں گئے ہیں؟ توجہ ہے میری طرف؟ تو فرمایا سرائے کی زیادہ کوک بھر بھر کے دو، ہتھیلیاں بھر بھر کے دو۔ فرمایا بالکل ٹھیک، لیکن ہم آغاز کریں گے، ہم دینے میں آغاز کریں گے سب سے پہلے ایران سے آنے والی غنیمتوں میں حصہ ملے گا۔ حسن بن علی کو بلاؤ، ہم آغاز کریں۔ سب سے پہلے حضرت عمر نے سونے اور چاندی کی ہتھیلیاں بھر کر علی کے لخت جگر زہرا بطول کے بیٹے حسن کو دیا، اور پھر باقی مدینہ بھر میں تقسیم کر دیا، پورے مدینہ میں تقسیم کیا۔ لوگ تو حضرت حسین کی صرف شہادت پڑھتے، حضرت حسن کو بیان ہی نہیں کرتے۔ میں آپ کو حسن کی پوری زندگی بتا رہا ہوں۔
حضور کے زمانے میں حضرت حسن کی زندگی آپ کو پچھلے جو بتا چکا ہوں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر کے، حضرت عثمان، حضرت علی کے زمانے میں حسن نے زندگی کیسے گزاری میں وہ بتا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے غنیمت کی تقسیم کا آغاز کروایا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عمر کا دور ہے، فلسطین فتح ہوا، وہی فلسطین جس میں آج گاجر مولی کی طرح میرے آپ کے مسلمان بچے، بھائی، مرد، عورتیں کٹ رہے ہیں اور دنیا کو جوں تک نہیں رینگ رہی۔ 1 لاکھ کے قریب بے گناہ مسلمان، ہزاروں معصوم بچے ان کے ٹکڑے ہو گئے۔ اجتماعی قبریں بن رہی ہیں، روز شہادتیں ہیں۔ ہم مسلمان بھول گئے، 2 لفظ ہم مذمت کے نہیں کہہ سکتے۔ ان مسلمانوں کو مت بھولو۔ آج ہمیں پھر سے ایک عمر کی ضرورت ہے، پھر سے ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے۔ فلسطین کو حضرت عمر نے فتح کیا تھا، شام کو حضرت عمر نے فتح کیا تھا، اور فاتح بن کر فلسطین میں گئے تھے اور بغیر لڑائی کے حاصل کیا تھا۔ عیسائیوں نے عمر کا چہرہ دیکھ کر کہا، وہ اپنی بائبل لائے، وہ انجیل لائے۔ عمر وہ سر کے چوٹی سے پاؤں کے ناخن تک دیکھا اور ادھر انجیل کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کے بارے میں بائبل بتاتی ہے، انجیل بتاتی ہے۔ اسی نے مسجد اقصیٰ کا متولی بننا ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چابیاں قبول کرو، چابیاں حوالے کر دی۔ فلسطین مسجد اقصیٰ عمر نے حاصل کی تھی۔ آج ایک حکمران بھی عمر جیسا ہو تو 5 منٹ میں اسرائیل کا خاتمہ ہو جائے۔ افسوس، ہمارے بم کس لیے ہیں، ہمارے میزائل کس لیے ہیں، ہم ایٹمی طاقت کس لیے ہیں، مسلمان ملکوں کا پیٹرول دولت کس لیے ہے؟ وہ غیرت سیکھو اور تم بھی غیرت کرو، اس اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا کرو، بھولو نہیں۔ مت پیو پیپسی، مت پیو کوک، مت خریدو اسرائیلی مصنوعات، پاکستان کی بنی ہوئی چیزیں خریدو، پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرو، مضبوط کرو۔ شام فتح ہوا، حضرت بلال نے کہا امیر المومنین، حضور کے بغیر مدینہ میں رہنے کا دل نہیں کرتا، میں یہی رہتا ہوں۔ بعض روایات میں آتا ہے حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہی چھوڑ کر بلال چلے گئے تو شام، حضور نہیں ہے تو دل نہیں لگتا مدینہ میں، اجازت دے دیں۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر نے روکا، دوسری دفعہ روکا، تیسری دفعہ روکا تو بلال کہنے لگے اگر اللہ کی رضا کے لیے مجھے آزاد کیا تھا تو جانے دو، اگر میں ابھی تمہارا غلام ہوں تو ٹھیک ہے پھر میں رہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا نہیں، میں تم پہ جبر نہیں کرتا، میں نے تو تمہیں اللہ کے رضا کے لیے آزاد کروایا تھا۔ چلے گئے شام۔ حضرت عمر کا دور ہے، ایک رات خواب دیکھا، حضور کی زیارت ہوئی۔ اللہ مجھے آپ کو بھی حضور کی زیارت نصیب کرے۔ جلدی جلدی بولو، بس بات ختم کرو، بس ختم ہو گیا، آمین تو کہو۔ حضور نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا، شیطان میری شکل نہیں بن سکتا۔ من رعانی فی المنام فقد رعانی فإن الشیطان لا یتمثل بی۔ حضور کی زیارت کی، حضور نے فرمایا ما هذه الجفۃ یا بلال الا ما تزورنا، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، تو ہماری قبر کی زیارت کے لیے بھی نہیں آیا، اتنا عرصہ ہو گیا تو ہمارے مدینے میں بھی نہیں آیا، ہمارے روضہ اطہر کی زیارت کے لیے بھی نہیں آیا۔ اللہ مجھے آپ کو روز حضور کے مدینے کی، حضور کے روضہ اطہر کی زیارت کروائے، آمین بار بار کروائے۔ مومن کا دل اداس رہتا ہے مدینے کے بغیر، روضہ اطہر کے بغیر۔ ہم روضہ اطہر کی زیارت کے لیے سفر کرنا ثواب سمجھتے ہیں، کوئی نہیں کرتا تو نہ کرے، ہم تو ثواب سمجھتے ہیں، اپنی معراج سمجھتے ہیں۔
کہ اگر اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے اور ہم اس لیے جائیں کہ نبی کے روزے پہ کھڑے ہو کر حضور کے روزے کی زیارت کریں گے، سلام عرض کریں گے۔ حضرت بلال نے خواب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت جملہ فرما دیا، یہ کیا بے وفائی ہے، تم ہماری زیارت کے لیے نہیں آئے۔ اٹھے اور صبح اپنی سواری تیار کی اور مدینے آ گئے۔ مدینے آئے تو مدینے کے لوگوں نے بلال کا استقبال کیا، مؤذن رسول ہے، اللہ کے نبی کے دور کے مؤذن ہیں۔ حسنین کریمین سامنے آئے تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حسنین سامنے آئے اور بلال ان سے پیار نہ کرے۔ حضرت بلال لپٹ گئے حسنین کریمین کے ساتھ، چپٹ گئے، پیار کیا۔ حضور جو لپٹ جاتے تھے، حضور جو لپٹ کر پیار کیا کرتے تھے، میں نے پچھلے جمعے بتایا حضور نے تو حسنین کی زبان چوسی، حضور نے حسنین کو اپنی زبان چسوائی۔ اب حضرت بلال سے حسنین نے کہا چچا جی اذان کو سنا دو، نانا کے دور کی یاد آ جائے، آج اذان سنا دو۔ لوگوں نے بھی کہا، حضرت بلال نہیں مانے، لیکن جب حسنین نے کہا تو حضرت بلال نے تیار ہو گئے، مسجد نبوی میں اذان دی۔ اب حضور کے دور کی اذان شروع ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب مدینہ میں حضور کے دور کی اللہ اکبر گونجی، مورخین لکھتے ہیں ارتجت المدینہ، یوں لگتا تھا مدینہ میں زلزلہ آ گیا ہے۔ اللہ اکبر فلما قال اشهد ان لا اله الا الله زادت رجتها، کہ اشهد ان لا الہ الا اللہ تو یوں لگا کہ زلزلہ پڑ گیا ہے۔ فلما قال اشهد ان محمد رسول اللہ، جب کہا نا حضور کے دور میں، حضور کے دور والی اذان، حضور کے لہجے والی اذان، حضور کا مؤذن اذان دے رہا ہے اور کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، مؤرخ لکھتا ہے خرجت النساء باقیات فی قدورہن، عورتیں اپنے چادریں اوڑھ کر گھروں سے روتی ہوئی باہر نکل آئی، اور حضرت بلال سے بھی برداشت نہ ہوا کہ کل حضور کو دیکھ کر اذان دیا کرتا تھا، جب کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، مدنی کا چہرہ سامنے ہوتا تھا۔ آج حضور دنیا میں نہیں ہے تو حضرت بلال بھی بے ہوش ہو کر گر گئے، اور بے ہوش ہوئے اور زمین پہ گر گئے، اذان ادھوری رہ گئی۔ یہ حضرت حسن کے ساتھ، حضرت حسین کے ساتھ حضرت بلال کا پیار تھا۔ باقی انشاءاللہ آئندہ ہمارے پڑوسی، ہماری اس مسجد کے کچھ رقبے کے واقف جناب فاروق احمد خان مگسی، جو مجامیہ کے بالکل متصل ہیں، پڑوسی بھی ہیں، دیوار شریف بھی ہیں، ہمارے محلے دار بھی ہیں، یہ فلٹریشن پلانٹ کے ساتھ ان کا گھر ہے۔ آج صبح اللہ کو پیارے ہو گئے، ہم سب ہم زدہ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ مسجد اتنی سی تھی، چھوٹی سی تھی، لیکن یہ مسجد ایسی ہے، اس چھوٹی مسجد میں ہمارے یہ فاروق احمد خان مگسی مرحوم اور سفتر خان صاحب، ان کے سجاد خان، ان کے والد جناب محمود احمد خان مگسی رحمۃ اللہ علیہ، وہ علماء کے بڑے خادم، بڑے مخلص انسان تھے۔ وہ یہاں باغ میں قاضی ثانیہ مشیر آبادی کی عبادت کیا کرتے، امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کیا کرتے، قطب الارشاد مولانا محمد عبداللہ بیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کیا کرتے، علماء آتے تھے یہاں۔ تو اس چھوٹی سی مسجد میں جو ایک گارڈر کی مسجد تھی، 10 کی مسجد تھی، کچی مسجد، تو خان صاحب نے وہ مسجد اس کے ساتھ ملحق رقبہ 16 مرلے مجھے بلا کے وقف کیا۔ پھر ہم نے کچھ رقبہ ان سے خریدا، پھر کچھ رقبہ سجاد خان صاحب نے وقف کیا، اور پھر ہم نے یہ مسجد رشید بنائی، اور پھر دوسرے مرلے میں اور رقبے خریدے، پھر مسجد کی توسیع کی۔ آپ کو پتہ ہے پہلے مسجد یہاں تک تھی،
پھر مسجد کی یہ توسیع ہوئی، یہ دوسرا حصہ بعد میں بنا، انشاءاللہ یہ مسجد اور مدرسہ یہ ان حضرات کو وصل کر جائے گا۔ اور آج جمعے کا دن ہے، 6:30 بجے ان کا جنازہ ہے۔ آپ سب حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ انہی کے رقبے میں یہ جامعہ بنا ہے، تو ان کا حق ہے کہ ہم سب ان کے جنازے میں شرکت کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنت ادا کریں۔